نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج تیسری نشست میں واقع کربلا معتبر اور مستند روایات کی روشنی میں سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یزید کے تخت نشین ہونے سے لے کر 10 محرم الحرام تک کے واقعات ہم نے سنے اور سنائے۔ 10 کی رات گزری عبادات کے اندر، اور اب 10 کا سورج طلوع ہو چکا، اور یزیدی لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، کیونکہ تاریخی روایات مختلف ہیں، 20 سے 30 ہزار کے درمیان بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی اور اس سے کم بھی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، اور مقابلے میں خانوادہ رسول کا جو لشکر ہے، امام حسین کا جو لشکر ہے، اس کی تعداد 72 ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، جو اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے بیان کیا، پھر تجاویز بھی پیش کی کہ اے لوگوں میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنے وعدے یاد کرائے کہ تم نے مجھے خطوط لکھے، تم نے مجھے خود بلایا، اب تم میرے جان کی دشمن بن گئے، میرے خون کے پیاسے بن گئے۔ اب عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے پوچھا، خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے گا، ان سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں ایسی لڑائی لڑوں گا جس میں سر بھی کٹیں گے، ہاتھ بھی ضائع ہوں گے۔ وہ کہا، انہوں نے تجھے جو بات پیش کی ہے، کوئی بات بھی تمہیں منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے کہا کہ اگر میرے معاملہ ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا، یہ نہیں، ابن زیاد نہیں مانتا۔ یہ سن کر ہور پر حق روشن ہو گیا اور لرزہ طاری ہو گیا، جسم کانپنے لگا۔ برادری کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا دلیر آدمی ہے، اور اسے کیا ہوا، آج اس کی یہ عجیب کیفیت اور حالت کیوں ہے؟ کہا، کوفہ کے بہادروں میں سب سے بڑا بہادر تو ہے، اور آج تو کانپ رہا ہے۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم میری ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں اس کش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر توقف سے بولا، اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، اور پھر حر سے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور امام علی مقام کے پاس پہنچ گئے۔ خدمت کے اقدس میں حاضر ہو کر حر نے عرض کی کہ اے رسول اللہ کے نواسے، حضور کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو روکا، جس کی وجہ سے آپ اس میدان کے اندر رکنے پر مجبور ہو گئے۔ جتنی بھی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، گستاخیاں ہوئی ہیں، میں ان تمام سے آپ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اور اللہ کی حضور بھی توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ تمہیں بخشے۔ کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا، میرا نام حر ہے۔ آپ نے فرمایا، تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ حر ہوگا، یعنی آزاد ہوگا۔ گھوڑے سے نیچے اترا۔ حر نے عرض کی، اب تو اسی وقت ہی اتروں گا جب لڑ لڑ کے آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں گا، اب گھوڑے سے ایسے نہیں اتروں گا۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تیری مرضی۔ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر جناب حر نے کوفیوں سے خطاب کیا،
اب امام حسین کے لشکر میں کھڑے ہیں اور سامنے یزیدی لشکر ہے، تو کہا تم نے خود حسین کو دعوت دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب تم وہ آ گئے تم ان کی دشمن بن گئے ہو، تم نے تو کہا تھا ہم جانے قربان کر دیں گے، اب تم جو ہے وہ ان کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو، تم کیسے ہو کہ انہیں اللہ کی وسیع و عریض زمین کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہو، اسے بھی روکتے ہو کہ اس زمین میں تو جانور بھی دن دناتے پھرتے ہیں اور آزاد ہیں، اور تم نے رسول اللہ کی نواسے کو اس زمین میں روکا ہوا ہے، اور دریائے فرات کا جاری پانی 3 دن سے تم نے بند کر دیا، حالانکہ یہاں سے کتے خنزیر ہر چیز پی سکتی ہے لیکن رسول اللہ کا نواسہ نہیں پی سکتا ہے۔ تو کہا کہ آج حضور کے نواسے پر پاک اور ظالم لوگ تھے۔ ابن سعد کے جو پیدل فوج تھی انہوں نے یہ باتیں سن کر حملہ شروع کر دیا اور تیر برسانے شروع کر دیا۔ حضرت حر پیچھے ہٹ کر امام حسین کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ آج جو ڈوگر قوم ہے یہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین کی طرف چلا کر کہنے لگا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوگی۔ اب یہ دن کا آغاز ہے تو انفرادی جنگ ہوئی۔ اب انفرادی جنگ میں حضور کے نواسوں یا حضور کی جو ہے وہ نواسے کے جانثار جو لوگ ہیں صحابہ اور تابعین، صحابہ کی اولادیں جو آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ 18 افراد تو خاندان نبوت کے ہیں اور باقی جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے اگر صحابہ نہیں ہے تو تابعین تو ہیں ہی ہیں، اس لیے کہ امام حسین صحابی ہیں، صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ انفرادی جنگ میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج کا پلہ بھاری ہے، اکیلے اکیلے تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں، تو بعض عمرا نے ابن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملے کا مشورہ دیا، تو پھر عام حملے کا حکم ہو گیا۔ شمر بن ذل جوشن جو مرکزی کردار ہے یزیدی لشکر کا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلین میں سے ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسرہ یعنی جو دائیں جانب آپ کا دستہ تھا اس پر حملہ آور ہوا۔ اب چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے امام حسین کے لشکر کو گھیر لیا۔ امام عالی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن انہوں نے بھی مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا، جدھر کا وہ رخ کرتے یزیدی لشکر بھاگ کھڑا ہوتا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ سوار تو کم ہے تو پھر اور سواروں کا دستہ منگوایا، پھر کل پیدل لوگ منگوائے۔ 500 تیر اندازوں کو منگوایا گیا۔ مقابلے میں کتنے لوگ ہیں جی؟ 20، اور اس کے مقابلے میں 500 صرف تیر انداز ان کو منگوائے گا۔ تو پھر تیر اندازوں نے تیر پھینکے اور اس سے گھوڑے بھی زخمی ہوئی، امام حسین کی جانثار ساتھی بھی زخمی ہوئی۔ پھر وہ گھوڑے سے اترے اور پھر پیدل جنگ شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف انہوں نے رخ کیا اور کہ خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ جو خیمے جن میں جو فوجی جس میں موجود تھے وہ خیمے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب آگ لگی ہوگی تو اس طرف سے وہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔
شبل لعین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خیمی کا رخ کیا، جس میں آپ کے آل و عیال موجود تھے اور خانوادہ رسول کی خواتین موجود تھیں۔ پھر آپ نے اسے شرم دلائی اس طرح کا کام کہ اے ذیل جوشن کے بیٹے، تو میرے آل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ تو پھر شمر کے ساتھیوں نے کہا کہ تو مرد ہے عورتوں سے تو لڑتا ہے، تو پھر وہ اس ارادے سے باز آ گیا۔ جب آل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، تو بنو ہاشم اور خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر، جو کہ 18 سال کے نوجوان آقا علیہ السلام کے ہم شکل میدان جنگ میں آپ نے یہ رجز پڑھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی تاللہ لا یحم فینا ابن الدعی کیف ترون اليوم سترى عن ابی، میں علی بن حسین بن علی ہوں، بیت اللہ کی قسم ہم نبی کے سب سے زیادہ قرابت دار ہیں، خدا کی قسم۔ اب چونکہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے نا، یہ جو ابن زیاد تھا عبید اللہ کا باپ، اس کے باپ کا پتہ کوئی نہ تھا کہ کون ہے، اس لیے پھر آپ نے کہا کہ اے حرام زادے کے بیٹے، ہم پر حکومت تو نہ کر سکے گا، تم دیکھو گے کہ آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی اکبر نے خوب بہادری کے ساتھ آپ لڑے اور لشکر یزید کو پسپا کیا، اسے بچھاڑا۔ جس طرف آپ رخ کرتے تو لشکر یزید ایسے بھاگتی ہوئی نظر آتا جیسے بھیڑیں بھاگتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، حیدر کرار کا پوتا ہے، حضرت امام حسین کا بیٹا ہے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے ایک نیزہ آپ کی سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی زین سے گرتی آواز دی، یا بتا ادرکنی، اے والد گرامی مجھے سنبھالی۔ امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے، کہا کہ عرض کی کہ ابا جان، یہ پھل جو میرے نیزہ جو میرے جسم میں لگا ہے اس کو نکالے، ایک بار پھر میں میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ زخموں سے سر سے لے کر پاؤں تک چولے۔ جب نیزہ نکالا گیا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹی کی روح شفیق باپ کے سامنے قفس عنصری سے پرواز کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد بیت نبوت کے شہید افراد میں سے حضرت قاسم بن حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ بھی ہیں۔ آپ امام حسین کے ہونے والے داماد تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت سکینہ، ہمارے ہاں اردو میں سکینہ لفظ پڑھا جاتا ہے، یہ درست تلفظ نہیں ہے، جو عربی تلفظ ہے اور صحیح تلفظ وہ سکینہ ہے۔ حضرت سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہونا تھا۔ جب آل بیت نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے، پھر حضرت قاسم بن حسن نے بھی میدان میں جانے کے لیے اپنے چچا جان حضرت امام حسین سے اجازت طلب کی، عرض کیا چچا جان مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے لیے بےتاب ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، میرے لاڈلے بھائی، میرے برادر اکبر، تم امام حسن کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم بن حسن نے عرض کی آپ مجھے سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ پھر آپ نے اجازت دے دی۔ آپ بے مثال شجاعت کے ساتھ، وہ شجاعت حیدری کے ساتھ آپ لڑے، بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔
عمر بن عمر بن سعد نے ازدی نے ان کے سر پر تلوار ماری اور وہ شہید ہو گئے، زمین پر گڑے، اور امام حسین انہیں تھامنے کی نہیں آئے، تو وہ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گود کے اندر ہی آپ نے شہادت پا لی۔ اب تک حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون و محمد، حضرت عقیل بن ابی طالب کے دو بیٹے عبد الرحمن اور جعفر، اور قاسم بن حسین حسن، تو یہ یک کے بعد دیگرے شہید ہو چکے۔ پھر اس کے بعد علی اصغر کی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر جو چند ماہ کے تھے، آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے گود میں لے لیا، چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، اپنے آل عیال کو وصیتیں فرما رہے تھے کہ بنی اسد کے ایک شخص نے، جسے ابن موقد النار کہتے تھے، ایک تیر چلایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت کی جگہ حضرت حضرت علی اصغر جو کہ چند ماہ کے ہیں، ان کے گلے میں وہ تیر لگا اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ آپ نے بچے کے خون کا ایک چولو لیا اور آسمان کی طرف اچال کر فریاد کی، میرے مالک و مولا، میں نے تو اپنے چند سال، چند مہینے کے علی اصغر کو بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت علی اصغر جو ہے ان کی پیدائش ہی کربلا کے اندر ہوئی ہے، تو ولادت کی بات آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے بچے کو گود میں لیا، اس کی کان میں اذان دی، اچانک ایک تیر آیا، بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی، وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین نے اٹھا کر لے گیا، لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کی بجائے تیر آیا۔ لیکن اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، حمیت اس روایت پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جو اپنا سب کچھ لوٹا رہے تھے اور وہ اپنے بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی مانگیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے یہ روایت اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس معرکہ حق و باطل میں آپ کی دیگر بھائیوں حضرت ابوبکر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت محمد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جب آل بیت نبوت کے افراد ایک ایک کر کی شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، عرض گزاری ابا جان میرے ساتھ ایسی زیادتی نہ کیجیے، میرے تو یہ آپ میدان میں جائیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اب شہادت کی جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا، خاندان نبوت کا ہر چراغ گل ہو چکا، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ تو پھر آپ کو خواتین کے پاس چھوڑ کر حضرت امام حسین میدان کربلا میں اترے، اور پھر علی کے اس شیر نے یزیدوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی شیر
بکریوں پر اور بھیڑیوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شمر دل جوشن تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف پھر بڑھ، جہاں کیال و عیال ہیں، مال و اسباب ہیں۔ آپ نے خیمے کی طرف جانا چاہا تو یہ درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر امام حسین نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا کی ذی حسب اور شریف انسان تو بنو۔ یہ کسی شریف انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر حملہ کرے۔ اپنے اوباشوں اور جاہلوں کو میرے آل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ شمر نے جواب دیا ہے فاطمہ کے بیٹے، تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، جب امام حسین کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا میمنہ پر حملہ ہوتی، میمنہ یعنی دائیں طرف کا جو دست ہے، تو وہ سپاہی ڈر کر بھاگ جاتے، دوسری جانب ہوتے تو وہ ڈر کر بھاگ جاتے۔ ایک طویل حصہ دن کا امام حسین میدان میں کھڑے رہے۔ لوگ چاہتے تو فوراً قتل کر سکتے تھے، وہ تعداد میں زیادہ تھے، امام حسین اکیلے ہیں، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا، کیونکہ امام حسین کے قتل کا گناہ کوئی اپنے ذمہ لینا نہیں چاہتا۔ آخر کار شمر دل جوشن نے کہا تمہارا برا ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ امام حسین نے فرمایا تم میری قتل پر لوگوں کو ابھارتے ہو، اللہ کی قسم میرے بعد کسی بندے کے قتل پر خدا اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ شمر لعین کے اکسانے پر ایزی لگ امام حسین پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا۔ شریک زرع بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عمر بن نخی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گھائل ہو کر گر پڑے۔ اسی سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کیا۔ بعض روایات کے مطابق اگر امام حسین کو شہید کرنے والا شمر بن ذیل جوشن ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی مزحج کے ایک آدمی نے شہید کیا، تو یہ 3-4 نام ملتے ہیں، لیکن خولی ہو، شمر ہو یا یہ سنان بن ابی عمر ہو، یہ سارے لوگ ہی اس کے اندر شریک ہے امام حسین کو شہید کرنے میں، ان کو قتل کرنے میں۔ لیکن یہ صرف دشمن نہیں تھے، یہ انتہائی بد نسل دشمن تھے۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم کے تمام کپڑے اتار لیے، یعنی اب لوٹ مار انہوں نے شروع کر دی۔ آپ نے انتہائی قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، قیس بن محمد اشس نے وہ جبہ اتار لیا، باحر بن کعب نے پیجامہ لے لیا، اسود بن خالد نے نالید اتار لیا، عمر بن یزید نے امامہ مبارک لے لیا، یزید بن شبل نے چادر لے لی، سنان بن انس نخی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی، بنی ناش ایک شخص نے تلوار لے لی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد اور بدن مبارک زخمی کرنے کے بعد کہ نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم، پورے جسم زخموں سے چھلی ہے۔ اتنا ظلم ڈھانے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر، جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اس صفاقی کے بعد بدبختوں نے آل بیت نبوت کی خیموں میں داخل ہو کر آل بیت کا سارا مال لوٹ لیا۔ حضرت امام زین العابدین بھی وہاں موجود تھے۔
ان کو قتل کا ارادہ جو وہ لوگ داخل ہوئے انہوں نے کیا تو حمید بن مسلم نے روک لیا اور کہا، اور عمر بن سعد بھی آ گیا کہ کہا کہ عورتوں کے کوئی قریب نہیں جائے گا، نہ اس لڑکے کوئی قتل کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسل چلنی تھی، حسینی سادات انہی سے چلنے تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو قتل کرے۔ پھر اس نے کہا ابن سعد نے کہ یہ لوٹا ہوا مال واپس کرو، لیکن کسی نے بھی کوئی مال واپس نہیں کرا۔ پھر سنان بن انس نے بڑے فخری اشعار پڑھے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، مجھے تو بہت زیادہ خزانے ملنے چاہیے کہ میں اس بندے کو میں نے قتل کیا جس کے ماں باپ سب سے افضل، وہ اپنے نسب میں تمام بلند نسب والوں سے میں سے بلند ہے۔ دیکھیں نا کیسا کہ پتہ ہے کہ یہ کون ہے، میں نے کس کو شہید کیا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں 72 آدمی شہید ہوئے، جن میں آل غادریہ میں سے بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کیا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ خاندان نبوت میں سے جو افراد شہید ہوئے ان کی تفصیل یہ ہے۔ امام علی مقام کے بھائیوں میں سے حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابہ اہل بیت کی محبت ہے کہ اہل بیت اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ اولاد حسین میں سے حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ یعنی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولاد حسن میں سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابوبکر، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عبداللہ۔ جعفر کی اولاد میں سے حضرت عون اور حضرت محمد۔ اولاد عقیل میں سے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، جبکہ مسلم بن عقیل اس سے پہلے کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ چاروں آپ کی سلبی بیٹے تھے، جبکہ ان کے علاوہ عقیل کی اولاد میں سے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی شہید ہوئے۔ تو یہ کل 18 افراد ہیں۔ یہی تاریخ میں ملتا ہے کہ 17 سے 18 لوگ جن کا تعلق آل بیت نبوت سے تھا، اور باقی سارے کے سارے افراد وہ آپ کے جانثار تھے، وہ صحابہ کی اولادیں تھیں جو آپ کے ساتھ آئی تھیں۔ یا رک کر بعض اوقات لوگ جذبات میں آتے ہیں اور کچھ ناقوت دندیش لوگ اہل بیت اعظام کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں کہ باقی لوگ کیوں نہ آئے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، کہیں بھی امام حسین نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں لہذا میرے ساتھ چلو۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ جاتے۔ آپ تو جو خط ملا اس کے مطابق تو آپ آئے تھے کہ کوفہ والے تیار ہیں مہمان نوازی کے لیے، اس لیے تو آپ، مگر نہ جنگوں میں تو بچوں اور عورتوں کو کوئی نہیں لے کر جاتا نا، آپ تو وہاں رہنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، وہ آپ کے ساتھ آئے تھے۔ کربلا کے استبتے ریگزار میں آقا دو جہاں کے اہل بیت پر جور و ظلم کی انتہا کی گئی، اس پر زمین آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی وہ حدیث پاک میں آگے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس غزوہ بدر میں لائے گئے، ابھی ایمان نہیں لائے، آپ کے ہاتھ باتیں گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ وہ کراتے تھے، حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساری رات چچا عباس کی تکلیف اور اذیت کے خیال سے مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ سوچنے کی بات ہے حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے، حضور کو اتنی تکلیف ہے، یہ تو حضور کے نواسے ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں، ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام کو کتنا رنج ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ فیما یر النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی وانت وأمی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ ولم ازل التقطہ منذ اليوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں، دست مبارک میں خون سے بری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں آج صبح سے جمع کرتا رہا ہوں۔ اللہ
ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیشی عطا فرمائی تھی جس میں کربلا کی مٹی تھی، فرمایا جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ملنے گئی تو دیکھا آپ زار و قطار رو رہی ہیں، آپ پر دکھ اور درد و الم کی ایک ناقابل بیان کیفیت آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا ام المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ فرمانے لگیں کہ ابھی خواب میں رسول پاک اس حالت میں تشریف لائے، علی رأسی ولحیتی تراب، قلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا، کہ حضور علیہ السلام کے سن انور اور ریش مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی قتل حسین دیکھ کر آیا۔ آقا علیہ السلام کو جب خبر دی گئی تھی، حضور نے پیشن گوئی تھی، حضور پیشن گوئی دی گئی، حضور روئے۔ اب حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں یہ واقعتاً ایسے ہیں کہ اہل ایمان کو رلا دیتے ہیں۔ حضرت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو خاندان نبوت پر جو کچھ گزرا، اگر اسے کوئی پڑھ کر سن کر نہ روئے، اسے رونا نہ آئے، تو اس رونے پر وہ روئے کہ کیا وہ اتنا سنگ دل ہے کہ اسے رونا نہیں آتا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ کہہ دیتے نہیں کہ نہیں وہ رونا نہیں چاہیے فلاں نہیں، ہاں وہ ہے کہ ہمیں شور نہ ہو، اگر واقعتاً دل میں ایمان ہے اور حضور کے اہل بیت سے محبت ہے تو جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو بندے کو رونا آ ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افسانہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح ابن سعد نے حضرت امام حسین کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو ہودجوں میں سوار کر کے کوفہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہ لاشیں کیسے دیکھی ہوں گی، بھائی کی لاش ہو، والد کی لاش ہو، بے گور و کفن پڑی ہو، ہاں جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے کیسے وہ دیکھا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا، یہ وہی جانے۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے کچھ دور چلا گیا، شہادت کی دوسرے یا تیسرے دن قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے جو دریائے فرات کے کنارے غادریہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین کے تن بے سر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو دوسری جگہ دفن کیا۔ سر تو اتار کر یزیدی لے گئے تھے۔ اللہ، خولی جو ہے اس نے سر لے لیا تھا انعام کی لالچ میں، اب سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کو جب گئے تو عبید اللہ بن زیاد کا جو دربار تھا وہ تو بند ہو چکا تھا، تو خولی سر مبارک کو لے کر گھر چلا گیا۔ تو خولی کی جو بیوی تھی نوار، اس نے خولی کو برا بلا کہا اور اٹھ کر جہاں امام حسین کا سر انور رکھا ہوا تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تاریخ تبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طرح الکامل تاریخ کے اندر بھی ہے۔ فواللہ ما زلت انظر الى نور يسطح مثل العمود من السماء الى الارض، وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کے مانے چمک رہا ہے جس برتن کے اندر امام حسین کا سر انور رکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو خولی سن انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا کہ میں اپنا انعام وصول کر لوں۔ اگلے دن وہ سر انور ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، عام اعلان ہوا بھی لوگ جمع ہو جاؤ۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تش میں رکھ کر پیش کیا گیا۔
انہوں نے خوشیاں منائی کہ ہم نے جناب فتح حاصل کر لی ہے۔ تو امام حسین کا سر مبارک جب اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے بار بار آپ کے دندان مبارک کو کرید رہا تھا۔ زید بن ارقم یہ صحابی ہیں، وہ موجود تھے، ان سے ناراض وہ پکار اٹھے کہ خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ نے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر آپ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ پھر اس نے کہا کہ تو بوڑھا ہے نا، ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو پھر میں تجھے سزا دیتا۔ تو حضرت زید بن ارقم یہ کہہ کر وہاں سے اٹھے کہ ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور حکومت کو اس نے اپنی جاگیر بنا لیا ہے، اے عرب آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کو تم نے اپنا حاکم بنا لیا۔ امام حسین کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب معمولی لباس زیب تن انہوں نے فرمایا ہوا تھا اور لونڈیوں کی جھرمٹ میں تھی، تو پھر ابن زیاد نے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا نا، اس نے کہا پوچھا بھی یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد بولا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا، قتل کیا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب بنت علی حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں، آپ نے فرمایا بلکہ سب سے زیادہ ہمیں عزت بخشی ہیں، ہمیں پاک و طاہر بنایا ہے، بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے، فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ کہا ابن زیاد نے کہ دیکھو تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت زینب بنت علی نے فرمایا کہ ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آئے ہیں، پھر ایک دن آئے گا اللہ تجھ اور انہیں جمع کرے گا، پھر رب کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، پھر تو کیا جواب دے گا؟ یہ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ تو پھر ابن زیاد کو غصہ تو آیا، بات سچی تو کڑوی لگتی ہے، اس نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو عمر بن حریث نے کہا وہ یہ عورت ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی کوئی جنگ کرتا ہے؟ ابن زیاد نے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو دیکھا تو کہا کہ اگر یہ بالغ ہیں تو ان کو بھی قتل کر دو، لیکن پھر بعد میں وہ اس چیز کو سر انجام نہ دے سکا۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے کہ امام حسین کی نسل ان سے چلنی تھی۔ پھر اس نے ابن زیاد نے اعلان کیا کہ تمام لوگ جامع مسجد کے اندر جمع ہو جائیں، بھی اپنے فتح کا اعلان جو اس نے کرنا ہے۔ پھر وہ ممبر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا، حضور کے نواسے کو قتل کر کے حضور کے ممبر پر یہ بدبخت چڑھا اور اپنی فتح اور کامرانی اور قتل حسین کے ذکر کے بعد کیا حسین جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چھیننا چاہتا تھا۔ اس پر عبداللہ بن عفیف ازدی جو حضرت علی کے صاحب میں سے تھے، یہ ان کی بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے معذور تھے، اٹھ کھڑے ہوئے کہا افسوس ہے ابن زیاد، نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدیقوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ یہ بات پھر اسے برداشت نہ تھی، اس نے ابن زیاد نے حکم دیا ان کو بھی قتل کر، ان کو بھی قتل کر کے سر مبارک کو سولی پر انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو نیزوں پر نصب کر کے ابن زیاد کو حکم سے کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ اللہ اس کے بعد ابن زیاد نے بدبختوں کی ایک جماعت کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں امام علی مقام کے سر مبارک کو اور اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا۔ ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو تاکید کر دی تھی کہ وہ راستے میں سروں کے نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جائیں گے کہ یزید کی مخالفت کرنے والوں کا اس طرح انجام ہوتا ہے، تاکہ لوگ ڈر کر مخالفت سے بھاگ رہے ہیں۔
اللہ اکبر. یہ قافلہ چلتا ہوا راستے میں ایک گرجا میں رکا. گرجے میں یہ گرجے کی دیوار پر ایک روایت کے مطابق یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور یہ بات لمبی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی، البدایہ و نہایہ کے اندر، ابن کثیر کے اندر بھی ہے کہ صحابہ نے بھی یہ جنگ کے دوران یہ شعر پڑھا تھا. آقا اور یہ پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ تو حضور کی آمد سے بھی 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. اترجو امتا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحسابی. کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت طلب کریں گے اور شفاعت پائیں گے؟ گرجے کے پاس جب یہ ٹھہرے تو گرجے کا جو راہب تھا اس نے جب عورتوں کو دیکھا اور شہیدوں کے سروں کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا. وہ حیران ہوا کہ تم لوگ کتنے برے ہو، اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک بھی بھلا کی کرتا ہے. تو پھر راہب نے کہا کہ ایک رات کے لیے اپنے نبی کی نوازے کا سر میرے پاس رہنے دو، مجھے ان نبی زادیوں کی خدمت کرنے دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا اس کے بدلے میں. وہ لالچی لوگ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے دیے. تو اس راہب نے ان نبی زادیوں کو اپنے گرجے کے اندر خوبصورت سا اچھا سا مکان دیا، اس کو صفائی کی، ان کی خدمت کی، اور سر انور کو لے گیا، اسے دھویا، گرد و غبار کو صاف کیا. اب اس نے دنیا دی تھی نا اور خدمت کی تھی، تو حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی وفا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے وفا کا جواب نہ ملے. راہب کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے عرش سے فرش تک پھیلا ہوا دیکھا تھا وہ راہب نے بھی دیکھ لیا. وہ نور اسے نظر آیا جو سر مبارک سے لے کر آسمان تک ہے. جب یہ مشاہدہ کیا اس نے، اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اور اسے حسن عقیدت کا اور محبت کا صلہ بھی تو ملنا تھا. تو زبان سے بے ساختہ پکارا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اور جب صبح قافلہ چلا تو یہ بھی قافلے کے ساتھ چلا. سر حسین دربار یزید میں، جب یزید کے دربار میں امام حسین کی سر کو پیش کیا گیا. اس سلسلے میں مختلف روایت کتب تاریخ کے اندر ملتی ہیں. پہلی روایت کے مطابق شہداء کے سر اور اسیران کربلا یزید کے پاس دمشق پہنچے. یزید نے دربار لگایا، عوام و خاص کو آنے کی اجازت دی. جب لوگ اندر داخل، انہوں نے کہا حضرت امام حسین کا سر یزید کے پر سامنے رکھا ہوا تھا. یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا اب تو ان کی اور ہماری مثال ایسے جیسا کہ حسین بن الحمام نے کہا ہے. وہ شعر اس نے پڑھا کہ ہم نے اپنے خون کا بدلہ لے لیا ہے. اور ایک روایت کے اندر تو اس نے یہ اشعار پڑھے کہ ہم نے بدر کے اندر جو ہمارے قتل ہوئے تھے، حالانکہ بدر میں قتل ہونے والے اس کے آباء و اجداد تو کافر تھے، کہا اس کا بدلہ ہم نے خاندان نبوت سے لے لیا ہے. یہ روایت اگر سامنے رکھی جائے، یہ بھی ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے. اس روایت کو سامنے رکھا جائے تو اس کا ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی رہتا ہی نہیں ہے. نہ ہی اسلام، آخرت اور جنت کے ساتھ یزید کا کسی قسم کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے. سفیر روم وہاں موجود تھا یزید کے دربار میں. اس نے کہا ہے ظالموں، جب یہ واقعہ سارا دیکھا اس نے کہا ہے ظالموں، اے دنیا پرستو، ہمارے ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے. ہم سال آ سال اس نشان کی تکریم کرتے آ رہے ہیں. جیسے تم کعبہ کی زیارت کو جاتے ہو، ہم اس نشان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور
ہم تو اپنے نبی کی سواری کے نشان کی یہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور تم ہو کہ نبی زادوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے۔ ایک یہودی دربار یزید میں موجود تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی امتی میری بے انتہا تعظیم کرتے ہیں، تم ہو کہ نبی کی نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اب یزید کی منافقانہ سیاستی منافق، اب اس نے دیکھا حالات پلٹ رہے ہیں اور لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو برا کہنا شروع کر دیا، وہ اس نے قتل کر دیا، اس نے برا کیا ہے، میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، اس کو سب سے تم لعن و طعن کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ یہ منافقانہ طرز عمل تھا۔ تو بعض اوقات جب یہ لوگ روایات پڑھتے ہیں تو کوتا اندیش اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قتل حسین سے یزید خوش نہیں تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جناب رحمت اللہ علیہ ہے، وہ امیر المؤمنین ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو تاریخ میں بات دکھاؤ کہ اس نے کسی بھی قاتل سے بدلہ لیا، کسی بھی قاتل کو اس کے عہدے سے معزول کیا ہو، یہ صرف مگر مچ کے اس نے آنسو بہائے اور اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے سارا کام کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک اور دیگر شہداء کی سروں کو اور اسیران کربلا کو 3 روز تک دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اور پھر سر مبارک سے وہ آواز آئی کہ جب وہ کوئی آیت پڑھنے والا پڑھ رہا تھا کہ اصحاب کاف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا عجبا، تو سر مبارک سے آواز آئی کہ میرا قتل اور میرے سر مبارک کو میرے پر اٹھائے جانا یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد بیت نبوت کو مدینہ منورہ واپس کر دیا گیا۔ یہ اور اس کی قارونیت مزید اتنا بڑا جو اس نے کام کر دیا، شراب نوشی تو پہلی کرتا تھا، اب اور زیادہ ہوگی۔ پھر اس نے اس پر بس نہیں کی ہے، صرف اس یہ جرم نہیں ہے، حالانکہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے یہ جرم ہی کافی تھا کہ وہ امام حسین کا ہے، ان کے قتل کا ذمہ دار ہے، لیکن اس نے مدینہ پر چڑھائی کی، 20,000 کا لشکر مکہ پر روانہ کر دیا، مدینہ کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا، صحابہ اور ان کی اولاد کو قتل کیا۔ یہ سارے کے سارے اس کے سیاہ کارنامے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے، وہاں کی کلیمیں اٹھا لی گئیں، گھوڑوں نے وہاں پر لیدیں کی، 3 دن تک نماز نہ ہو سکی، اور ایسا واقعہ رہا جو خواتین ہے کہ 3 دن تک خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی۔ وہ کون ہے؟ یہ بندہ منہ سے کہہ تو یہ بندے کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 61 ہجری ہے، وہ تو صحابہ کی اولادیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ، وہ کون سی خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اب آب گرامی قدر، آخر میں یہی بات کہ آج بھی اگر کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہے تو ذرا یہ تو بتائے کہ یزید نے کی حکومت اور اس کے تخت نے امت کو کیا دیا اور امام حسین نے کیا دیا۔ یہ خاندان کٹ کر بھی اگر تاریخ اسلام اٹھاتے ہیں تو دیکھیے امام زین العابدین کس کے بیٹے، امام باقر العلوم کس کے بیٹے ہیں، امام جعفر الصادق کس کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسن عسکری کس کے بیٹے ہیں، امام علی رضا کس کے بیٹے ہیں، امام نقی کس کے بیٹے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کس کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کس کے لاڈلے ہیں، حضور سیدنا داتا علی اجویری کس کے بیٹے ہیں، خواجہ غریب نواز کس کے بیٹے ہیں۔ جہاں نگاہ اٹھاتے ہیں، جہاں بھی علم کا دیا جل رہا ہے، وہ دیا جلانے والا امام حسین کا بیٹا ہے یا امام حسن کا بیٹا ہے۔ امت کو حضور کا دین پہنچانے والے یہ ہیں، اور یزید نے امت کو کیا دیا؟ آج اس کا نام نہیں، اس کا نام لیوا کوئی نہیں، سوائے
امت کو درد دینے کے اس نے کیا دیا. اور کربلا سے یہ پیغام ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جیت جائے وہ حق پر ہوا کرتا ہے. بعض اوقات بظاہر ہارنے والا بھی جیت جاتا ہے، اس لیے کہ یزید جیت کر ہار گیا. آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. آج یزیدیت گالی مان گئی، حسینیت آج فخر کی علامت ہے. آج حسین وہ حق کی علامت ہے اور یزیدیت باطل کی علامت ہے. آج بھی جھنڈے امام حسین کی جھور رہے ہیں. حسین کا نام، یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اسے اپنی طرف منسوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین کے نام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہیں گے. تو اس لیے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے جس نے آل غزہ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر تم تعداد میں تھوڑے ہو، تمہارے پاس اسلحہ بھی کم ہو، تم باطل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ جذبہ امت کو کس نے دیا؟ حسین نے دیا ہے. اور یہ سارے حسینی قافلہ کے افراد ہیں جو قیامت تک باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ آل غزہ کو آزادی عطا فرمائے، آل کشمیر کو آزادی عطا فرمائے. جہاں مسلمان کفار کیا تو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما کر انہیں آزادی کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے. وما علینا